ذرا سوچے تو صحیح، جو اولاد پورے رمضان میں ایک صفحہ قرآن پاک کا دیکھ کر نہ پڑھے، وہ باپ کے مرنے پر پورا قرآن ختم کر کے ایصال ثواب کہاں سے کرے گی؟ سوچنے والی بات ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر یاسین شریف باپ کے ایصال ثواب کے لیے کیا پڑھے گی؟ یعنی جس سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی وہ 100 رکعت نفل پڑھ کے باپ کو ایصال ثواب کرے گا؟ تو کس اولاد پر یا کن رشتہ داروں پر ہمارا بھروسہ ہے؟ یعنی بھروسے سے مراد یہ کہ کن کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں، ان کو دین سکھائیں۔ جب ہمارا جنازہ ہو سامنے، نماز جنازہ شروع ہو تو ہمارے بیٹے کو جنازے کی دعا تو آتی ہو، ہماری میت گھر میں رکھی ہو تو ہمارا بیٹا سورہ یاسین شریف پڑھ کے ایصال ثواب تو کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سویم ہو اور بیٹا بھی جو ہے نا وہ باہر بیٹھا ہو کہ مجھے پارا تو پڑھنے آتا نہیں، میں کیا پڑھوں، اور درود شریف پڑھنے میں دل لگتا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سیٹھ جب مرتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو ہوتا یہ ہے کہ بیٹا درود شریف کی تسبیح پڑھنے کا بھی دل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو دین سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن پڑھنے تو آتا نہیں ہے، اب ایصال ثواب کی محفل ہے اور اس میں وہ تسبیح لے کر بغیر پڑھے ایسے ہی گھما رہے ہوتے ہیں۔ اولاد باپ کے مرنے پر روئے تو مجھے بتائیے اس کا رونا باپ کو کیا کام آئے گا؟ کام تو اس صورت میں آئے گا نا کہ جب باپ کا جنازہ ہو تو بیٹا پھر سجدے میں ہو، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ میرے والد کی بخشش و مغفرت فرما۔ بلکہ بیٹا اتنا نیک ہو کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن چند اعمال جاری رہتے ہیں۔ اس نے فرمایا نیک اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ جسے زندگی میں اولاد کو کبھی دعا کی توفیق ہی نہیں ملی، وہ باپ کے مرنے کے بعد کیا دعا کرے گی؟ تو اس لیے صرف دنیاوی تعلیم اپنی اولاد کو نہ دیں، صرف ان کو مال کمانا نہ سکھائیں، ان کو اپنا ادب بھی سکھائیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ڈالیں، انہیں عشق رسول سکھائیں، انہیں قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، انہیں دین سکھائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا۔ آپ نور حمزہ آ کر دیکھیں، 8ویں جماعت پاس بچے جو 9ویں جماعت میں ہوتے ہیں، بظاہر وہ چھوٹے لگتے ہیں لیکن ان کے والدین پر رشک آتا ہے کہ انہوں نے بچے کے رونے کی پرواہ نہ کی، کہ بیٹا تجھے دین سیکھنا ہے، اور ماشاءاللہ وہ بچے چند دنوں میں سیٹ ہو جاتے ہیں، 15 دن میں 1 دن گھر آتے ہیں۔ اور بعض بچے ایسے نیک ہیں، صالح ہیں، ایسے نیک صالح ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ بچے بچے ہوتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، لیکن بعض بچے وہ الحمدللہ نور حمزہ میں آ کر ان پر ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ مجھے ایک بچے نے کہا کہ میں جب نور حمزہ میں آیا تو میں بہت شرارت کرتا تھا، ایک دن استاد نے مجھے سمجھایا تو میں نے یہ عزم کیا کہ اب میں شرارت نہیں کروں گا، اب میں دین پر چلوں گا۔ کہا جب سے میں نے دین پر چلنا شروع کیا الحمدللہ مجھے کتنی زیارتیں نصیب ہوئی۔ کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کو تسلیم کر کے حق کی راہ اختیار کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نور حمزہ میں ہیں تو آپ اس عظیم نعمت کی قدر کریں، شریعت کی پابندی کریں، تقوی اور پرہیزگاری اور عشق رسول سے اپنے سینے کو روشن کریں، اللہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور جو بچے نور حمزہ میں ہیں ان کے والدین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور جن کے بچوں نے اس سال میٹرک کا امتحان دینا ہے، 8ویں جماعت کا امتحان دینا ہے، وہ والدین کوشش کریں کہ ہمارا بچہ بھی نور حمزہ میں داخل ہو۔ اگر نور حمزہ میں داخلہ نہ ملے تو کسی بھی سنی ادارے میں اپنے بچے کو دین ضرور پڑھائیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو دین نہیں پڑھایا تو دنیا کی تعلیم